بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے ذرا آج جگہ تبدیل کرنی پڑی ہے کہ اسلام آباد آ کے تو کسی دوست کے آفس سے مجھے یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اس کو چونکہ ڈیوٹی کے طور پہ لیا ہوا ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ اگر خصوصاً ان جو ٹرمائل کے دن ہیں جہاں بالکل ایک ارتعاش ہے تو روزانہ ریکارڈ کرا کے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو کنیکٹ ہوا ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ چند دنوں بعد جو تحریک اپوزیشن نے برپا کی ہوئی ہے اس کا پڑاؤ کوئٹہ میں ہے۔ کوئٹہ اور 3-4 دن بہرحال ایک تھوڑا سا سکون رہے گا، اللہ کی حکومت کوئی نئی بوگی نہ مار دے۔ گوجرانوالے کا جلسہ اور کراچی کا جلسہ ان کا اپنا امپیکٹ تو خیر کیا پڑنا تھا، اور ظاہر ہے اس میں زیادہ تقاریری جو ہے زیر بحث رہنی تھی، اور یہ ہوتا جی کہ تعداد اپوزیشن لاکھوں بتاتی اور جو حکومت ہے یا ریاست ہے اس کو ہزاروں میں گنتی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جلسے کی تعداد 40-50 ہزار ہو جائے تو گنتی جلسے کے منتظمین کرتے ہیں، اور اگر تعداد بہت کم رہ جائے 10-15 ہزار تو پھر گنتی جو ہے جو تحریک کے مخالف ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس صورت میں ریاست پاکستان یا حکومتی اہلکار وہ کرتے ہیں۔ ایک بڑی چیز ہے جو اہم چیز ہے جو پچھلے کچھ دن پہلے ہی زیر بحث آ جانی چاہیے تھی، لیکن جیسے کہ کراچی میں کیپٹن صدر کی گرفتاری، اور جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی بھونڈے انداز میں گرفتاری، پھر بھونڈے انداز میں اس گرفتاری کے بعد جو ان کو رہا کرنا، پھر اس کے بعد جو واقعات جو انفولڈ ہوئے سامنے آئے، اس نے جلسے کو تو 4 چاند لگانی تھے، ایک پورا ریاست کو بحران دے کے چلے گئے، جو میں اپنے پچھلے 2-3 ولاگز میں کہی ہے بات۔ اب یہ ایک اس میں اور چیز بڑی کامن ہے کہ جب شاہدرہ کی جو ایف آئی آر تھی، جیسے گوجرانوالے کے جلسے کو پہلے ہی سے ایک جلا بخش دی تھی، جیسے کراچی کے جلسے کے بعد سے کیپٹن صفدر کی گرفتاری نے اس کو 4 چاند لگائے، ان میں ایک چیز کامن تھی کہ دونوں حکومتیں جو ہیں ان ایف آئی آر سے نابلد تھیں، اور یہ پورا موضوع ہے، اس پہ پہلے بھی ہم تباہ آزمائی کر چکے ہیں اور ایسا کرتے رہیں گے۔ لیکن اس جو چند دن کا ٹھہراؤ ہے اگلے 2-3 دن کا، تو میرا خیال ہے کہ آج میڈیا کے رول ہے اس تحریک کے لیے، اس کو بھی آج ایڈریس کر دیں۔ چنانچہ آج دیکھنا یہ ہے کہ اس میڈیا کس کروٹ بیٹھ چکا ہے اور کس سمت میں چل پڑا ہے۔ آیا اس میڈیا کے جو مینجمنٹ ہے یا جو استعمال ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ ایک تھوڑا سا ایک نیا ماڈل ہے جس سے ہم روشناس ہیں۔ تو یہ میڈیا جو ہے اس تحریک پہ منفی اثرات ڈالے گا یا مثبت؟ بہرحال میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا کی رول کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ میڈیا جو بھی چیز بتا رہا ہے وہ مبالغہ آرائی کرے تو زمینی حقائق کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایک مطابقت اس کو رکھنی چاہیے۔ اگر میڈیا جو ہے وہ زمینی حقائق سے ایک تعلق نہیں بن پاتا تو یہ ساری خبریں پھک سے اڑ جاتی ہیں، حکومتی پروپیگنڈا، حکومتی مشینری۔ ایک ہم نے دیکھ لیا کہ 2014 میں، اب آج کل تو شاید تھوڑا سا مینیج کیا جا رہا ہے، اس وقت 2014 میں مینیج نہیں کیا تھا، بلکہ پورا اس کو اپنے قبضہ استبداد میں لے لیا گیا تھا۔ میڈیا پہ عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ ایک جو کوئی درمیانے درجے کی یا ایک اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف والے موقف کی حمایت کر رہا تھا، تو اس کو بند کر دیا گیا۔ چنانچہ جب 2014 میں عمران خان صاحب اور محترم طاہر القادری صاحب جب وہ مشہور زمانہ دھرنا وہاں پہ انہوں نے ایک بازار لگایا تھا دھرنے کا، تو اس میں 4 دفعہ عمران خان صاحب کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ
پورا جو کچھ منہ میں آتا ہے، جس کو مرضی گالی دیتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ کر دیں. اور دوسری طرف طاہر القادری صاحب کو بھی یہ آزادی تھی کہ وہ مبالغہ کریں، وہ حقائق سے چشم پوشی کریں، وہ غلط بیانی کریں، تو یہ ان کو 4 وقت میں سارے پاکستان کے ٹی وی چینل دیکھنے کے پابند تھے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا نواز شریف صاحب کا، اور بظاہر میڈیا ٹرائل کے پردے میں ہر دفعہ یہی قسم کھائی جا رہی تھی کہ یہ اصلی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اس زمانے میں میڈیا ٹرائل کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس الیکشن میں دھاندلی کی تھی، اور عمران خان اور طاہر القادری صاحب جو ہیں اس دھاندلی کا حساب لینے آئے تھے. اب یہی میڈیا جو ہے آہستہ آہستہ پھر پیناما شروع ہوا، تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کیا، کوئی اس میں ٹھہراؤ نہیں آیا، بلکہ اسی تسلسل سے نواز شریف اینڈ فیملی اس کو جملہ مترجہ بنا دیا. بلکہ اس کا پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اسی طرح کی بےایمانیاں حملے ہوئے. لیکن 2015 2016 2017 18 میں چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے آن بورڈ ہو چکی تھی تحریک انصاف کے ساتھ اور طاہر القادری کے ساتھ، تو کچھ ان کے بارے میں نرمی آ گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میڈیا نے کیا بگاڑ لیا. ہم نے دیکھ لیا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے 4 سال، پھر ہم نے کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں عدالتی نظام کا، کہ وہ بھی بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا. ثاقب نثار صاحب کی زیر قیادت اتنی بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی مسلم لیگ نون کے خلاف، تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ مسلم لیگ نون نے ٹھوک بجا کے نامساعد حالات میں 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹرز ایسے لیے کہ جب کہ پنجاب کے اندر میں ان کے 20-25 کینڈیڈیٹس جو ہیں ایم این اے کے، ان کی یا انہوں نے ٹکٹس واپس کر دیے یا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. بلوچستان میں ان کو سپیس نہیں دی گئی، سندھ کے اندر سپیس نہیں دی گئی، کیونکہ ان کو اس طرح ان کے اوپر اثر یا تنگ کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی. اور ایسے جگہ جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اثرات زیادہ ہیں، وہاں لوگوں نے خود ہی کنی کترانا شروع کر دی. کراچی یا کے پی میں تھوڑی سی آئی، اس کے ساتھ 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹر جو ہے یہ مسلم لیگ کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اور اس نے ایک میسیج دے دیا تھا کہ عوام جو ہیں اس طرح نہیں سوچ رہے، کہ ان کا خیال تھا یہ قصہ پارینہ ہو جائیں گی یہ پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی ہو. اس وقت تو پیپلز پارٹی اگین 2018 میں وہ جملہ مترجہ یا غیر مترجہ نہیں تھی، جبکہ مسلم لیگ نون کے خلاف ایک پوری کیمپین تھی. اب اس صورتحال میں جب کہ یہ ساری کیمپین چلی تو مسلم لیگ نون نے رزلٹس بالکل عجیب دے دیا، ششدر کر دیا. آر ٹی ایس جو ایک وجہ نزاع ہے اس کی موجودگی میں بھی تحریک انصاف کے تو ووٹ کے بڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی، لیکن مسلم لیگ نون کا ووٹ جو 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹ لینا ایک بہت بڑا مارکا تھا، عجوبہ تھا، اور لمحہ فکریہ ہونا ضروری تھا. بہرحال اس کے باوجود یقین تھا کہ اس سے پہلے خیر کئی اقدامات کیے گئے. نواز شریف کو مسلم لیگ کے پہلے وزیر اعظم بنایا، وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، تو ساتھ ہی میسج آیا کہ اب یہ نون لیگ بکھر جائے گی. اس سارے عرصے میں چونکہ میں بھرپور طریقے سے میڈیا میں موجود تھا تو میں ان ساری چیزوں کا عینی شاہد ہوں. میں انفیکٹ 2018 کا الیکشن کی کوریج کے لیے 8-10-12 دن کراچی میں ہمارا قیام بھی ہوا الیکشن سے پہلے 5-6 دن، اور اس کے بعد 4-5-6 دن. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے ہمیں ہکا بکا بھی کر دیا، جس میں تعفن بھی تھا، جس میں تفنن بھی تھا، ایک مزاح بھی تھا، ایک تکلیف کا پہلو بھی تھا، اور برائی کا پہلو بھی تھا. چنانچہ حاصل کلام یہ ہے کہ میڈیا کچھ نہ بگاڑ سکا. میں یہاں پہ اس سے پہلے کہ اس کو کنکلوڈ کروں چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں. مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک مثال جس کو کہنا چاہیے کہ آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے. پی این اے کی موومنٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اس وقت ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر بھرپور طریقے سے، اور میرا بڑا ایک مؤثر تعلق تھا اسلامی طلبہ سے، اور اسلامی طلبہ اس کے اندر ایک ہراول دستے کی حیثیت رکھتی تھی، اور میرا حصہ بھی اسی طریقے سے تھا. اور ہم نے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف لگایا. تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے چند لوگ تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اخبار میں خبر لگوانا. جب اخبار میں خبر لگوانے جاتے تھے بہت کوئی بڑی خبر تو 3-4 صفحے پہ صرف 2 سطریں لکھی جاتی تھی. اس وقت پرنٹ میڈیا جو تھا واحد ذریعہ تھا لوگوں تک پہنچانے کا. اب پی این اے روزانہ جلوس نکالنے ہوتے تھے، عصر کے بعد کسی نہ کسی مسجد کے باہر سے نکلنا ہوتا تھا. تو بی بی سی کا ایک یہاں مارک ٹیلی کورسپونڈنٹ تھا، وہ بہت ہی اس سے ہماری دوستی بھی ہو گئی کیونکہ ہم اس کو خبریں فیڈ کرتے تھے، اور وہ لاہور کے اندر بھی وہ موجود رہتا تھا. جب پی این اے کی موومنٹ کا پریشر راولپنڈی میں پڑتا تھا تو وہاں پہنچ جاتا تھا.
تو مارک ٹیلی وہاں سے خبریں دیتا تھا، اور وہ اس کا ڈسپیچ جب جاتا تھا تو رات کو تقریباً مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 8 سے 9 یا 9 سے 10 بجے کے درمیان ایک پروگرام سیر بھی نہ آتا تھا، تو اس میں وہ پی این اے کی ایکٹیویٹی اس دن کی بتاتے تھے، اور اس کے بعد اگلے دن کا پروگرام بتاتے تھے کل کیا کرنے۔ حیران کن خیرہ کن، بندے بندے کو دیہاتوں میں ہر جگہ پہنچ جب پتہ چل جاتا تھا کہ پی این اے کا پروگرام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب کہ صفر کوریج تھی تب بھی ایک معاملہ نہ چلا۔ اب جب کہ ایک جس کو کہنا چاہیے لڑائی یا ایک دوسرے کا جو کیفیت ہے یہ فائنل سٹیج میں آ چکی ہے، اور ظاہر ہے میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس تحریک میں یا حکومت گئی، اور حکومت کے ساتھ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ریاست نہ انڈرمائن ہو جائے، اور یا اپوزیشن گئی۔ اگر اپوزیشن کی تحریک فیل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے، سب میں تو کہتا ہوں اگلے 100 سال کے لیے راوی چین لکھے گا۔ اور اگر اس کیس میں ریاست ہار جاتی ہے اپوزیشن سے تو وہ پاکستان جو ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں مجھے وہ پاکستان نہ دیکھا ہے، کیوں وہ پھر کیوس ہوگا، افراتفری ہوگی، کہ ایسی کیفیت جس میں یہ ابھی پچھلے 40-50 سالوں میں کئی جگہوں پہ ہو چکا ہے کہ پبلک نے جا کے اقتدار زبردستی چھین کے اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ جو پبلک نکلے گی تو اس میں ساری پبلک پابند نہیں ہوئے گی یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کی لیڈرشپ کی، اپنے طور بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے ایک نیا طریقہ فارمولہ ایجاد کیا گیا، اور فارمولہ یہ ایجاد کیا گیا، اور یہی دلچسپ بات ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اور میں آج کو اسی پہ کنکلوڈ کروں گا۔ یہ انہوں نے اس طرح کیا کہ اب انہوں نے سوچا کہ میڈیا پہ نہ دکھانا اور دکھانا، اس کے بارے میں بڑا ایک ان کے اندر ایک ضرور چیمگوئیاں رہی ہوگی، ریاست پاکستان کے بھی جو ڈیسیژن میکرز ہیں، اور پاکستان کی حکومت ہے اس کے بھی ڈیسیژن میکرز، کہ دکھایا جائے۔ اسی گم و گو میں انہوں نے نواز شریف کو دکھا دیا۔ اس کے اندر میں ایک اور اینگل بھی لیتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ اس کو، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ بہت ہی زیرک اور ذہین سمجھتا ہوں اس معاملے میں، وہ بلا کا چلاک ہے، کہ اس کو پتہ ہے کیا ہے کہ اس کا خیال تھا کہ نواز شریف، انہیں کیلکولیشن کی ہوگی اگر نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کی تو اس کی سیاست مرجھا جائے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے 2-2.5 سال سے ان کا کارکن جو تھا وہ ڈسکنٹینٹ تھا، وہ غیر مطمئن تھا، اور اگر نواز شریف نے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے سیکھ پاؤ جائے گی، اور ان کا ایک غصہ جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا، لامحالہ اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھ پاؤ جائے گی، اور وہ ایک ایسی ٹینشن کا اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں شاہدرہ لاہور میں یا کراچی میں کیپٹن صفدر کے خلاف، تو اس میں اب یہ تحقیق پتہ چلے گی کہ اس میں حکومت کا کتنا رول ہے اور کیسے ہوئی ہے، کہ جیسے پورا پاکستان کا جو کچے دھاگے سے بندھا ہوا گورننس سسٹم جو پچھلے 3-4 سال سے بالکل کلیپس کے اوپر ہے، وہ ورچولی کلیپس کر گیا اس ایک واقعے نے۔ شاہدرہ کا اور کراچی کی جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر بھی تقریباً کم پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں آیا اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ مؤثر تھا یا حکومت نے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھایا، کہ ان کے بھارا ان کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جس کو کہنا چاہیے بقول ایک پیج پہ ہیں یا انٹرٹوائن ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں جب کہ یہ ساری چیز آگے کی بڑھ رہی ہے تو نواز شریف کی تقریر کے بعد ایک چیز سامنے آئی کہ نواز شریف کی تقریر نہ دکھائی جائے، کیونکہ نواز شریف کی تقریر نے پورے پاکستان میں بہت ہی ہلچل مچا دی، ایک ہنگام کھڑا کر دیا، اور اس کا جو سب سے پہلے امپیکٹ پڑا اس کے اپنے کارکنوں میں پڑا کہ نواز شریف کا ووٹر سپورٹر، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو درمیان کی ٹیئرز کی لیڈرشپ ہو سکتا ہے ان کی نواز شریف کی تقریر سن کے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، ان کے اپنے ساتھیوں کی جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، لیکن ورکر جو ہے وہ اپ بیٹ ہے۔ مجھے زیادہ تر ملنا ورکر سے ہوتا ہے یا ان لوگوں سے زیادہ رسائی ہے، ان تک پہنچ ہے، ان کے اندر جوش و خروش تھا۔ اس کے بعد جو لاہ عمل اختیار کیا گیا اور بڑی میڈیا کی ایک انتہائی مجھے کہتا ہوں شاندار پالیسی سامنے آئی، انہوں نے یہ کہا، یہ بات فلوٹ کی گئی کہ اب دکھایا تو جائے 3 مین لیڈرز کی تقریریں، فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب ان کی آپ تقریریں دکھائیں اور اس کو مینج کریں، اور جب دکھائیں تو 25-30
جو مشیران کی فائر بریگیڈ ہے ان کو انلیش کر دیا جائے، ان کو کھول دیا جائے اور میڈیا پہ آ کے ان کی تقریروں کے پرخچ اڑائیں. کوئی وہاں پہ اس بات پہ غور کرنے کی شاید قابل نہ ہو کہ یہ بہت سی چیزیں، حقائق بھی غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ نواز شریف نے کہ کوئی ڈے ٹائم ہائی وے رابری کی ہوئی ہے، اس کی ساری فلم بنی ہوئی ہے، آپ وہ بھی لگا دیں گے. یا عمران خان صاحب جو ہے اپنی سیاست کی پیک پہ ہے تو ان کے اوپر کئی سچے الزام لگا دیں گے، وہ بالکل پھک سے اڑ جائیں گے، وہ نہیں مؤثر ہو سکتے. اب اس صورت میں ان کا خیال تھا کہ اس سے ہم مینج کریں گے، ان کی تقریروں کو دکھائیں گے نہیں. جو بات ایک زبردست ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے اس پریشر میں لوگوں کی، عام پاکستان کی پبلک کی توجہ جو ہے مین سٹریم میڈیا سے ہٹ کے، پرنٹ ہو یا الیکٹرانکس ہو، سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے. اور اس کا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب مریم نواز کی، فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول کی تقریریں آئیں تو میں نے بے شمار میرے دوستوں نے کو دیکھا یا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو آن لائن سنی ہے. میں نے کہا یار ٹی وی پہ بڑا ٹھیک رہتی، اور میں ایک دفعہ سن رہا تھا، ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا یار ٹی وی پہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فکر آتا ہے جو کہ طبیعت پہ ناگواز گزرتا ریاست کے یا اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت پہ، تو اس کو میوٹ کر دیتے ہیں. تو وہی تو فکر سننے والا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے رسک ہی نہیں لیا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی تحریک اختتام پر یہ الیکٹرانکس میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا تو خیر پہلے بیچارہ ایک کسی اور وجہ سے قصب پرسی کا شکار ہے، یہ اپنی افادیت کھو بیٹھے گا اور سوشل میڈیا نے چلانی ہے. مارک ٹیلی کی تحریک میں نے بتایا کہ یہ ایک خبر نہیں لگتی تھی، لیکن بی بی سی جو تھی پاکستان کے طول و عرض میں، کراچی سے لے کے گلگت چترال تک اور سارا ایسٹ ٹو ویسٹ ہر جگہ پہ وہ اپنے بھرپور طریقے چلا دیتے تھے. اور اس کا یہ امپیکٹ پڑتا تھا کہ اگلے دن، ہر آنے والا دن جو تھا، تحریک جو تھی پی این اے کی، پاکستان نیشنل الائنس کی 1977 کی، وہ بہت ہی مؤثر ہو کے سامنے آتی تھی. یہی حال جو ہے کراچی کے جلسے نے گجرانوالہ سے دگنا ہونا تھا، اور کوئٹہ اس سے تگنا ہوگا. چنانچہ جہاں حکومت نے ایک انتہائی شاطرانہ پالیسی بنائی اور اس کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا پہ لا کے ان کو، تاکہ ایک اپنے طریقے سے ان کو پیش کیا جائے، وہیں پہ پبلک جن کے پاس ہوگا 6 کروڑ سے زیادہ جو ہے اسمارٹ فونز ہیں وہ، اور باقیوں پر لیپ ٹاپس ہیں جو تقریباً ہر گھر میں ہیں. آن لائن کلاسز بھی تو ہوتی رہی ہے نا ہر گھر کے اندر، اور وہ لوگوں کے پاس اس کا مطلب وہ فیسلٹی ہے، اور وائی فائی ہر ایک نے لگایا ہوا ہے. اس کے بغیر کوئی گھر پاکستان میں خالی نہیں ہے، کتنا غریب ہو کتنا امیر ہو. چنانچہ سب جگہ پہ اب یہ چیز آن لائن شفٹ ہو چکی ہے. اگر یہ اس پہ زور نہ ہوتا تو جنرل آصف باجوہ صاحب پہ جب سوشل میڈیا کیمپین چلائی تو جنرل آصف باجوہ صاحب ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے اڑا دیتے. مجبور ہو گئے کہ مین سٹریم میڈیا میں جو کیس ڈسکس نہیں کیا اس کو آ کے ڈسکس کریں. یہ وہ سوشل میڈیا کی پار تھی، اور وہ آج اس سے چند ہفتوں میں، چند دنوں میں زیادہ مؤثر ہو چکی ہے. اور اس سوشل میڈیا کی کیمپین کو یہ جو ہے یہ مین آرگن بن گیا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسکائز. یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے جو اپوزیشن کو خود بھی اعتبار نہیں آ رہا کہ جب آن لائن پروگرام آتے 40 سائٹس چل رہی ہوتی ہیں اور سارے ریکارڈ بریک کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائٹس جو ہیں پاکستان سے باہر سے مینیج ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے نہ ادھر کوئی جگہ ہے نہ ادھر کوئی جگہ ہے. آخری بات یہ اتنی ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ حکومت اس میں خرچ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تحریک میں. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جی اپوزیشن اس میں خرچ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. لیکن یہ بات حتمی ہے کہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ خرچ چکا ہے. پہلے بھی وہ قصب پرسی کا شکار تھا، اور اس پہ بے شمار لوگوں پہ انہوں نے قدغنیں لگا کے سارے پاکستان کو بتایا تھا، اور جن جن پہ قدغنیں لگیں ان کے پروگرام دیکھیں. پروگرام آتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. مجھے 2 ہفتے ابھی اس کو شروع ہوئے نہیں ہوئے، اور جو پذیرائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو میں بات کر رہا ہوں لوگوں کے دل کو بھا رہی ہے. اور مجھ سے جو سینئرز ہیں جو کہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور جن کا بہت بڑا نام ہے، نجم سیٹھی صاحب، طلعت حسین صاحب، ان جیسے لوگ، آپ ان کا دیکھو کہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں. ادھر سے آتا ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہزاروں میں ان کے جو ہے نا ویورشپ چلی جاتی ہے. لیکن یہ سوچنے کی باتیں جو ہیں یہ وہی سوچیں گے
جن کے پاس ایسی سوچنے کی کیپیسٹی ہے یا ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت پرانی حکومتوں کی طرح نہ اس کے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے، نہ ان حالات میں سوچنے کی صلاحیت ہے. باقی میڈیا جو ہے اس کا اس طریقے سے اپنی موت آپ مر جانا یا حالت نظام میں چلے جانا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر یہ میڈیا ورکرز لاتے اور ان کے پاس پالیسی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. مالکوں نے اس کو اپنا کمرشلزم بنا کے اپنے فوائد کے لیے ان کے ساتھ پابندیوں کو دل و جان سے قبول کر کے یا زبردستی کروا کے اپنا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے. اور یہ تحریک جسے اور کئی اثرات مرتب کرنے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے کہ میڈیا کا اس طریقے سے ہمارے ہاں خاتمہ بالخیر یا اس کے قریب پہنچ جانا. وما علینا الا البلاغ.